حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی، منہ میں اپنا لاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا، عقیقہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد عرض تف میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ زمین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بنے گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس موقع پر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غربا کو اپنے کھانے کی دعوت دی۔ خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ نے خلفائے راشدین کی روایت کے برعکس خلافت کو وراثت بنا دیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا لیا اور لوگوں کو 49 ہجری میں یزید کی بیعت کے لیے بلایا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور سخت اختلاف کا اظہار کیا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل کا علم تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اگرچہ یزید میں سخاوت، مروت، فصاحت بیانی اور شعر گوئی جیسی خوبیاں بھی تھیں، مگر وہ شراب نوشی کرتا، ناچ گانے میں دلچسپی لیتا۔ اس نے اپنے محل میں ناچ گانے والیاں اور کتے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعض اعمال فاسقانہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا، مگر انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے جو عزم اختیار کیا اس پر ثابت قدم رہے اور مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام عراق سے سینکڑوں خطوط آئے جن میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1 لاکھ آدمی ہیں، آپ جلد عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور قسم کھائی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تو وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن زیاد سمیہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور ان کو یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روک دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں اور ابن زیاد کے ارادے درست نہیں ہیں تو آپ نے 9 محرم کو چراغ گل کر دیے اور خطبہ دیا اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا سے کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے، لہٰذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرا اس لیے کیا تاکہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو ندامت نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 آدمی تھے۔
کربلا کے میدان میں انسانی تاریخ کا المناک سانحہ پیش آیا۔ 10ویں محرم عاشورہ کے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ یزیدی فوج پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شمر نے قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے اور آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محرم کے مہینے 61 ہجری یوم عاشور جمعہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ امیر معاویہ نے یزید کو نصیحت کی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت سے انکار کریں تو درگزر سے کام لینا، مگر تحمل، برداشت و رواداری اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے وہ ظلم و ستم کیے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملی۔ زہیر ایک سنی تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سنا تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو زہیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال بن گئے اور شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں، وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز سب کے محبوب ہیں۔ اہل سنت کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے فرمایا، جس نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی یا ان کے قتل سے راضی ہوا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب کو دور کرے گا اور نہ اس کا عوض قبول کرے گا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق یہ ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی قلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ کے علم بردار اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کربلا میں یہ بھی ایک قدر مشترک ہے کہ تعداد کی کمی حق کے راستے میں حائل نہ ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف جہاد مذہبی تعصب یا فرقہ واریت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اسلام کے تحفظ کے لیے تھا۔ مسلمان کردار کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی کردار کے جو روشن نمونے پیش کیے، ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر اپنے پسندیدہ خلفاء، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی